لگے اسے بننے سچا عشق حسین سخی باہو سر دے راز نہ پھنے ہو. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ مبارک محرم الحرام شریف ہے اور اس میں شہدائے کرب و بلا کا ذکر ذوق، شوق اور محبت اور عقیدہ سے کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے. حضرات شہدائے اسلام کے خون کی رنگینی نے اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا ہے، اور شہداء کے خون کی جو خوشبو ہے اس سے کائنات عالم خوشبودار ہے. اس اسلام کو پھیلانے کے لیے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کا اپنا خون مبارک جسم سے بھی اس راستے میں اسلام کی جڑوں میں پہنچا. پھر جن کی رگوں میں آپ کا خون تھا یا خون ہے، وہ خون بھی اسلام کے پودے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پیش کیا گیا، پیش کیا جا رہا ہے اور قیامت تک پیش کیا جاتا رہے گا. اب یہ ہمارا نصیب ہے، ہماری قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق عطا فرمایا، دین امن عطا فرمایا. اللہ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس اسلام پر کھلے کافروں نے کھلا حملہ کیا، چھپے کافروں نے چھپ کے حملہ کیا. کھلا کافر تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کافر کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو بتوں کا پجاری ظاہر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کرتا ہے، وہ کھلا کافر ہے. اور ایک چھپا کافر ہے جسے منافق کہا جاتا ہے کہ اندر سے وہ کافر ہے، باہر سے وہ مسلمان ہے. تو اسلام کو نقصان کھلے کافروں نے بھی پہنچانے کی کوشش کی اور چھپے کافروں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. نہ اسلام کے خلاف کھلا کافر کامیاب ہوا، نہ اسلام کے خلاف چھپا کافر کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ اور استحکام کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پھر آخری نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. پھر قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو باقی رکھ چھوڑا، اور حضور کریم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، چونکہ اللہ کا امر ہے
اور اللہ کے امر کے سامنے میں نے سر جھکا دیا ہے، تو لہٰذا میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، شان والی عظمت والی دو نعمتیں دے کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں سے تمسک رکھنا، جڑے رہنا۔ اگر ان سے تم جڑے رہو گے تو حضور فرما گئے کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ آپ بولے، آپ کو بولنے کی اجازت ہے، سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، اس پہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگا۔ تو عرض یہ ہے کہ فرمایا کہ دو بھاری نعمتیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور ان دو بھاری نعمتوں کا پھر ذکر رسول اللہ نے اپنی پاک زبان سے کیا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے پہلا حضور نے فرمایا میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اس میں نور ہے، ہدایت ہے۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، قیامت تک میری آنے والی امت قرآن سے جڑے رہنا۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں اپنی اولاد، اپنی عطرت، اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، میں تمہارے درمیان اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی عطرت، اپنی اولاد، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ کہ رسول اللہ یہ خبر دے رہے تھے کہ یزید کی ہزار آندیاں اور ظلم اور تشدد میری نسل کو ختم نہیں کر سکتا، یہ نسل قیامت تک اللہ نے باقی رکھنی ہے۔ کیونکہ اسی میں یہ اشارہ موجود تھا کہ کتاب بھی قیامت تک رہے گی، اور کتاب کی حفاظت کرنے والی میری اولاد بھی قیامت تک رہے گی۔ اب حضور کو پتا تھا کہ کچھ لوگ کتاب کی طرف جائیں گے اور میری اہل بیت سے بغض رکھیں گے، کتاب کو قبول کریں گے، لیکن آل کے معاملے میں کہیں گے کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور سید کی کیا ضرورت ہے، کتاب کے ہوتے ہوئے کسی رہنما کی کیا ضرورت ہے، کتاب کے ہوتے ہوئے کسی رہبر کی کیا ضرورت ہے، کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور نسبت کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ اگر امت کے لیے صرف قرآن کافی ہوتا تو مصطفیٰ دونوں کو اکٹھے جوڑ کے بیان نہ فرمائے۔ آپ بولے نہیں، آپ کو بولنا چاہیے۔ اس پر سمجھے ذرا، یہ فتنہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن والے ہیں، بس نہ کوئی حدیث ہے، نہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی بڑا ہے، بس صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر امت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو مصطفیٰ صرف قرآن کا ذکر کرتے، صرف کتاب کا ذکر کرتے۔ نبی پاک نے چاہتے ہوئے امت کو فرمایا میں تمہیں صرف قرآن نہیں دے کے جا رہا، میں تمہیں اپنی آل بھی دے کے جا رہا۔ یعنی قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن سے ہدایت لینا، قرآن سے نور حاصل کرنا، مگر اس قرآن کے ساتھ تمسک رکھتے ہوئے میری آل سے کبھی بغض نہ کرنا۔ قرآن تمہیں نفع دے گا تو آل مصطفیٰ کی نسبت سے ہی نفع ہوگا۔ اب جن لوگوں نے قرآن کو آل سے کٹ کے سمجھا ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، جس نے آل کا دامن چھوڑا، صرف قرآن کو لیا، وہ اپنے آپ کو عالم کہلائے، اپنے آپ کو سکولر کہلائے، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلائے، اپنے آپ کو جو مرضی کہتا پھرے۔ جس نے صرف قرآن لیا اور آل کا دامن چھوڑا، قرآن نے اسے ہدایت نہیں دی بلکہ الٹا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوا۔ اور جس خوش نصیب نے قرآن بھی لیا اور آل کا دامن بھی پکڑا، قرآن لیا اور آل کا دامن پکڑ کے قرآن سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے خوش نصیبوں کو قرآن کا ظاہر بھی عطا کیا اور قرآن کا باطن بھی عطا کیا۔ اب بھی دور حاضرہ میں یہ فتنہ پورے جوبن پر ہے، یہ فتنہ پورے چوبن پر ہے۔ میرے حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم دین والے ہیں، سین والے نہیں ہیں۔
ہم دین والے ہیں، سین والے یعنی سیدوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دین والے ہیں، ہم سین والے نہیں ہیں. یعنی ہمیں دین تو قبول ہے لیکن سیدوں کی نسبت کے بغیر ہمیں دین قبول ہے. ہم صرف دین کو مانیں گے، سید کی تعظیم نہیں کریں گے، سید کا احترام نہیں کریں گے. فرمایا جو یہ کہے کہ ہم صرف دین والے ہیں، سین والے نہیں ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. دین سمجھ ہی تب آتا ہے جب سین کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. نہیں تو جو ان سین کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ بھی دین کا ہی نعرہ لگا رہے ہیں. کربلا میں جو سین یعنی سید کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ کس چیز کا نعرہ لگا رہے تھے؟ دین کا نعرہ لگا رہے تھے. وہ کہتے تھے جناب امیر مقرر ہو گیا ہے تو لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ امیر کی اطاعت کریں. ہو گیا مقرر، تقرری ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، لہذا اب تقاضا یہ ہے کہ آپ سرنڈر کریں، آپ سر جھکائیں، امیر کو مانیں، آپ سر جھکائیں. امام حسین نے فرمایا کہ آج اگر میں نے عزیمت کا جھنڈا نہ اٹھایا، آج اگر میں مقابلے میں نہ کھڑا ہوا تو پھر قیامت تک میرے نانے کی امت کے سر جھک جائیں گے. پھر قیامت تک ہر جابر، ہر عامر میرے نانے کی امت کو جھکاتا رہے گا. لہذا جو سین والے تھے انہوں نے دین بچانے کے لیے اپنے سر پیش یہ سین کا صدقہ ہے جو آج ہمارے پاس دین آیا ہوا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے، وہ کہتے ہیں ہم دین والے ہیں، سین والے نہیں ہیں. یعنی دین تو قبول ہے مگر امام حسین کو ہم باغی کہیں گے. جیسے ذاکر نائک وغیرہ گندے لوگ ہیں، ان کا یہی مزاج ہے. پوری دنیا میں ان کو وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں جن کے اندر جراثیم ہیں بغض آل بیت کے، اور اس سے یہ کہلواتے ہیں کہ تو یہ کہہ کہ حسین باغی تھا اور حسین بغاوت کر کے میدان میں اترا. تو جس نے بھی اس طرح کی کوئی فکر عام کی گمراہ ہوا، گمراہ کیا لوگوں کو. لیکن جس نے قرآن کو آل مصطفیٰ کی محبت میں سمجھا وہ خود بھی ہدایت پر رہا اور لوگوں کو بھی اس نے منزل اعلیٰ پہ پہنچا. تو لہذا آج ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ سین اور دین ان دونوں کا باہمی بڑا تعلق ہے، اور یہ تعلق میں نے نہیں بیان کیا، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے بیان فرمایا. تو اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر جہاں ساری باتیں رسول اللہ کی قبول ہیں وہاں مصطفیٰ کی آل کے حوالے سے بھی مصطفیٰ کے فرمان کو دل و جان سے قبول کرنے چاہیے. یہی تو فرق ہے مسلمانوں میں اور خارجیوں میں اور ناسبیوں میں اور رافضیوں میں کہ وہ قبول نہیں کرتے ان چیزوں کو جو آل مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ کی شان میں آئیں، اور مسلمان وہ ہے جو دل و جان سے اصحاب کی شان ہو اسے بھی قبول کرتا ہے، آل کی شان ہو اسے بھی قبول کرتا ہے. سید الشہداء سیدنا امام حسین علی مقام نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے یہ کیوں فرمایا کہ میں تمہیں 2 بھاری نعمتیں دے کے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ مردان حق کے بغیر، پہرا دینے والوں کے بغیر پہرا نہیں دیا جا سکتا. ظاہر کتاب خود تو اپنی حفاظت یعنی اس انداز سے ظاہری طور پر کتاب اب مسجد ہے، مسجد باقیوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی مسجد پر حملہ آور ہو جائے تو مسجد اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتی، اسے وہی بچائیں گے جو خدا اور مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. مسجد بچاتی ہے سب کو، سب کی حفاظت کرتی ہے، لیکن مسجد پر اگر کوئی کافر یا کوئی بے دین حملہ آور ہو جائے تو پھر مسجد کو بچائیں گے مصطفیٰ والے، دین والے، اسلام والے. تو مسجد پہ آئے تو مسجد کے نمازی مسجد کو بچاتے ہیں، کتاب پہ آئے تو کتاب والے کتاب کو بچاتے ہیں. اب کربلا میں کتاب پہ آ گئی، کتاب کے حکموں کو چینج کیا جانے لگا، تبدیل کیا جانے لگا.
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل الایمان، اس پر بہت بڑی اس پر دلیل ہے. آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یزید کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں، اور ان برائیوں میں سے بہت بڑی گندی گندی اس کے اندر برائیاں پائی جاتی تھیں، زبان پہ بھی لایا نہیں جا سکتا. تو اس سبب سے جب اس کو امیر ماننے کا کہا گیا تو کتاب اللہ کی خلاف ورزی تھی، کتاب اللہ کے حکموں کو توڑا گیا. تو امام حسین نے فرمایا کوئی اور اٹھے یا نہ اٹھے کتاب کی قرآن کی حفاظت کے لیے، حسین اٹھے گا، اس لیے کہ حسین کے حوالے کر کے نانا قرآن، نانا قرآن حسین کے حوالے کر کے گیا ہے، علی کے حوالے کر کے گیا ہے، حسن کے حوالے کر کے گیا ہے. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. پہلے مولا علی کو قرآن سے جوڑا، پھر اس کے بعد فرمایا میری اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. فرمایا حتیٰ کہ قرآن اور میری اہل بیت دونوں حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دونوں کو چکے حضور نے جوڑا. اس لیے جب قرآن کے حکموں کو تبدیل کیا گیا تو پھر امام حسین میدان میں آئے. پتہ تھا کہ جابر حکمران ہے، مطلق العنان ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کے سامنے کون سر اٹھا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس نتیجے میں میری گردن بھی جائے گی، میرے بچے بھی جائیں گے، سب کچھ لٹے گا. لیکن فرمایا سب کچھ لٹانا قبول ہے مگر قرآن کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا حسین. آج ہمارے لیے بھی یہ درس ہے. کربلا شریف کا ذکر صرف ذکر کی حد تک نہیں ہے، اس میں فکر بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے، اس میں نمونہ بھی ہے. ہر دور کا مسلمان اس پر کیا کیا ضروری ہے اور کس کس انداز سے اس نے بحیثیت مسلمان دین پر پہرا دینا ہے، یہ نمونہ مصطفیٰ کے بچوں نے کربلا میں مہیا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس دین کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے قربان ہوئے. میرا کچھ نہیں لگا، آپ کا کچھ نہیں لگا. ہم پدیشی مسلمان ہیں، پیدا ہوئے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مگر مشرکوں، کافروں اور منافقوں سے اس دین کو بچانے کے لیے میرے آقا کی آل کا ایک ایک شہزادہ قربان ہوا. جو کربلا میں کھڑے تھے مقابلے میں، وہ کھلے کافر نہیں تھے، وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے. یہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. اور پھر یہ بھی بات عرض کرتا ہوں کہ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں. وہ صحابی رسول ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تکریم ہیں. ہمارے گورنشیف سے حضرت صاحب نے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص حضرت امیر معاویہ کی قبر پہ گئے سلام کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے. وہ کلیئر ہے مسئلہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس میں ذرا بھر بھی ابہام نہیں ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، سر جھکائیں گے، سر جھکایا، سر جھکاتے رہیں گے. مگر جہاں تک معاملہ ہے یزید کا، یزید یہ بھی سمجھ لیں کہ جس سے حسن نے صلح کی ہے اس پر ہم بولیں گے نہیں. تسی بالکل ہی چپ ہو گئی، واللہ خیر کرے. جس سے جناب امام حسن نے صلح کی ہے اس پہ ہم بولیں گے نہیں. جس کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے اسے کبھی مانیں گے نہیں. سیدھی سی بات ہے، اہل سنت و جماعت کا سیدھا عقیدہ. جس سے یعنی حضرت میر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی ہے، صلح کی ہے ان کے ساتھ، تو لہذا ان کا ہمیشہ احترام کریں گے. جس کے ساتھ مولا علی کے بڑے شہزادے دوسرے امام حسن نے صلح کی ہے، ان کے معاملے میں کبھی بے ادبی کا جملہ کسی کو نہیں بولنے دیں گے. اور جس سے حسین نے جنگ کی ہے اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں. اسے کبھی بھی تسلیم، بولیے ذرا، اسے کبھی بھی تسلیم.
ایک نیا فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے نہیں ہیں اگر یزید کو بچایا نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں یزید اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ جناب اس کی بالکل وہ سب ٹھیک تھا، وہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا متقی تھا، وہ بڑا پرہیزگار تھا، اس کے اعمال بڑے اچھے تھے، یہ نہ کہیں تو پھر بات کہیں اوپر نیچے چلی جائے گی۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام سے منسوب بیٹا اگر الگ ہو جائے تو اس کو نوح کے کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک۔ بولے نہیں آپ پیار سے بولے ذرا، میں ہم گولڈن شریف کا لنگر کھاتے ہیں، بے شک بے شک۔ ہم سادات کے لنگر پہ پلتے ہیں، اور عقیدہ صحیحہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جس میں امت کی خیر خواہی ہے، وہ عقیدہ تاجدار گولڈن سیدنا خواجہ پیر میرے علی شاہ نے محفوظ کر کے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ ہمیشہ اپنا سنبھال کے رکھیں، جن سے انہوں نے سلو کی۔ دوسرا امام ہے امام حسن، سبحان اللہ۔ اگر تیسرے امام کی مانے تو دوسری کی کیوں نہ مانے؟ بے شک بے شک بے شک۔ تیسرے کا نمبر تو دوسرے کے بعد آئے گا نا، تو اگر تیسرے کی امام کی ہر بات کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے تو پھر دوسرا تو پھر مولا علی کے اور قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ مولا علی پہلے امام ہے، دوسرے امام امام حسن ہے، تیسرے امام امام حسین ہے، تو بھائی تیسرے امام کی ہر بات پر جب سر جھکا دیا تو پھر اس تیسرے سے پہلے دوسرا امام ہے، اس کے فیصلوں پہ سر جھکانا ہی ایمانداری۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس کے فیصلوں پر کیوں اعتراض ہے؟ اس کے فیصلوں پر دل کیوں تنگ ہوتا ہے؟ جو حسین کا فیصلہ اس پہ ہر مومن کا سر جھکا ہوا ہے، اور جو حسن کا فیصلہ ہے اس پہ بھی ہر مومن کا سر جھکا ہوا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ بس مسلمانوں یہ سب مسئلہ سن لو، اگر یزید بھی اسی نہج پر ہوتا، یزید کے اندر بھی خصائص ہوتے، یزید کے اندر بھی خوبیاں ہوتی، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، مولا علی نے پورا تعاون کیا، امام حسن ساتھ کھڑے ہو گئے، امام حسین ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر خلیفہ بنے، مولا علی نے پورا تعاون کیا، امام حسن ساتھ کھڑے ہو گئے، امام حسین ساتھ کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، مولا علی نے پورا تعاون کیا، امام حسن ساتھ کھڑے ہو گئے، امام حسین ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ پھر علی مولا خلیفہ بن گئے، پھر تو خلافت گھر میں آ گئی، پھر اس کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، پھر بھی خلافت امام حسن کے پاس آ گئی۔ اب 30 سال خلافت کے مکمل ہو گئے، امام حسن نے سلو کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سب کچھ کر دیا، گویا حسن نے اعلان کیا ہم خلافت تک رہیں گے، بادشاہی میں حصہ دار نہیں بنے۔ چونکہ اب بادشاہی کا آغاز ہو رہا ہے، اب جناب بادشاہی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جب بادشاہی کا آغاز ہوا، مولا علی کے بچوں نے بادشاہی کسی اور کے حوالے کر دی۔ خلافت جب تک رہی، خلافت سنبھال کے رکھی، چونکہ سرکار نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال تک ہوگی، جو نبوت کے طریق پر ہوگی، فرمایا اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اتنی سخت بادشاہت، حضور نے اس کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، فرمایا میں کسی ایسی بادشاہت کا حصہ نہیں بن سکتا جو لوگوں کی گردنیں اڑانے والی ہو، ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ والے ہیں۔ حسین کبھی یزید شرابی کا ساتھ نہیں دے گا، حسین کبھی بتوں کی لڑائیوں کے دل دادا کا ساتھ نہیں دے گا، حسین کبھی نمازوں کو ترک کرنے والے کا ساتھ نہیں دے گا۔
حسین کا امیر ہے تو علی ہے، حسین کے لیے رہنما ہے تو عثمان ہے، حسین کے لیے رہنما ہے تو عمر ہے، حسین کے لیے رہنما ہے تو ابو بکر ہے، حسین وہ ہے جس نے آخری نبی کے کاندھے پہ سواری کی۔ جب تک حق حقداروں کے پاس تھا، علی مولا اور علی کی مولا کی اولاد نے ان کا ساتھ دیا۔ بے شک بے شک۔ جب ایسا بندہ مسلط کیا گیا جو اس کا اہل نہیں تھا، تو وہاں امام حسین مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جہاں اس کے ساتھ حق نہیں ہے، جن کے ساتھ حق تھا ان کے ساتھ ساتھ رہے، حق کا ساتھ دیا۔ اب جس کے ساتھ حق نہیں ہے، ہزار کوئی کھڑا ہوتا رہے، علی کی اولاد اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھا گئے کربلا والے کہ آپ نے ہر اس بندے کا ساتھ دینا ہے جو حق کے ساتھ ہو اور حق جس کے ساتھ ہو، اور جو بندہ ناحق ہے ایسے کسی بھی بندے کا ساتھ نہیں دینا۔ ناحق کے مقابلے میں حسین نے انکار کیا ہے اور حق والوں کا حسین نے ساتھ دیا۔ تو اس لیے حضرات گرامی ہمارے پاس آج بھی یہی ایک زندگی اچھے انداز سے گزارنے کا ایک خاص اسوہ موجود ہے جو آل نبی نے ہمارے سامنے رکھا۔ قرآن و سنت کے مطابق یہ ارشاد ہوا، سرکار کا فرمان، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں جس میں نور ہے، ہدایت ہے، اور ایک میں تمہیں اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سر فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اولاد، اپنی اہل بیت کے معاملے میں۔ سبحان اللہ۔ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں اپنی آل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میری اولاد کا خیال رکھنا، میری اولاد کے حقوق نہ مارنا، میری اولاد کی گستاخیاں بے ادبیاں ان سے بغض نہ رکھنا۔ اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنی اولاد، اپنی اہل بیت کے معاملے میں، یعنی اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، میری اولاد کا ہمیشہ ادب کرنا، احترام کرنا کہ ان کی رگوں میں میرا خون۔ بے شک بے شک۔ تو حضور نے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کی یاد دلائی ہے کہ تم نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، تو اگر میری اہل بیت کے معاملے میں کمزوری دکھاؤ گے تو پھر کون سا منہ لے کے تم اللہ کے پاس جاؤ گے؟ تو حضرات گرامی ایمان محبت اہل بیت کے ذریعہ سے ہی مستحکم ہو سکتا ہے، اسلام کا صحیح حسن ہی اہل بیت کے دروازے سے نصیب ہوتا ہے۔ بس میں پیر جی کا شعر پڑھتا ہوں کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ تقریر ختم۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اندر بار والے اندر بار سے بولیں اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ او اسلام اس گھر کے بغیر نہیں ملے گا، دین اس گھر کے بغیر نہیں ملے گا۔ اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اسی گھر کے ساتھ اسلام کا وقار ہے۔ اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اس گھر سے تعلق رکھو گے تو باوقار رہو گے، اگر یہ گھر چھوڑا تو پھر دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی آل مصطفیٰ کا مؤدب رکھے۔ وآخر دعوانا